یسوع میں سب کو سلام۔ سب سے پہلے میں خدا کے خادم پاسٹر یعقوب صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی بیٹی رخسانہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے بھائی یوسف کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے ہم مل کر خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ دو تعالیٰ خدا کے خادم کے لیے، اس کی خدمت کے لیے۔ آئیں سب ایک بار پھر اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنے خداوند کی شکر گزاری کریں۔ وہ جو اپنے کہنے کے مطابق یہاں پر موجود ہے، وہ جو کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے، اس خداوند کی تعریف کریں گے، اس خداوند کی تمجید کریں گے۔ خدا ذوالجلال ہم اپنے یسوع کے جلالی بابرکت اور قدرت والے نام میں تیری شکر گزاری کرتے۔ باخدا میرا دل تیری شکر گزاری سے بھرا ہے، تیرے بندہ کی خدمت کے لیے، تیرے بندہ کی محبت کے لیے، تیرے بندہ کی باخدا اس تمام خدمت کے لیے میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ خداوند تیرے بندہ بھائی خاور کے لیے، تیرے بندہ بیٹے زین کے لیے، تیری بندی خاتمہ نادیہ کے لیے، تیرے بندہ بھائی یوسف کے لیے، تمام ٹیم کے لیے ہم مل کر تیری شکر گزاری کرتے اور مل کر تیرے نام کو جلال دیتے۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے، جب خداوند کا بندہ موسیٰ خداوند میں سو گیا تو خدا نے اپنے بندہ یشوع کو اپنے جلال کے استعمال کیا اور چن لیا، اور پہلی بات خدا نے اپنے بندہ یشوع سے کہی کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اس کا دھیان ہو، تب تو کامیاب ہوگا، تب تو بابرکت ہوگا، تب تو جنگ میں فاتح ہوگا، تب کوئی دشمن تیرے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا۔ اور اسی کلام کو لے کر خداوند کا بندہ داؤد کہتا ہے، اے خداوند خدا، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی۔ اور خداوند کا بندہ پطرس رسول بیان کرتا ہے، گھاس سوکھ جائے گی، پھول کمرا جائے گا، لیکن میرے خداوند کا کلام تا ابد قائم رہے۔ اور یہی بات خداوند کا بندہ یوحنا رسول بیان کرتا ہے، اس کلام کو پڑھنے والا، اس کلام کو سننے والا اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والا مبارک۔ اگر آج آپ مبارک ٹھہرنا چاہتے ہیں تو غور کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ ہم نے خداوند کے کلام کو سننا ہے کہ خداوند کا کلام ہم سے کیا چاہتا ہے۔ آج ہماری بہنیں بیٹیاں زیادہ ہیں، ہم ان کو دیکھ کر خداوند کے کلام کی مرادی کریں گے۔ ہاں جناب پر بہنیں، بیٹیاں، عورتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسی بیٹی کے تعلق سے سیکھیں گے جس کی برکت کا راز، جو بابرکت ہو گئی، جو مشکلات کے اندر تھی، پریشانیوں کے اندر تھی، کال کے اندر تھی، خدا نے اسے بابرکت کر دیا۔ آج ہم خداوند کے کلام سے دیکھیں گے۔ دوسرا سلاطین اس کا 8واں باب، دوسرا سلاطین اس کا 8واں باب ہم دیکھیں گے۔ خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے، اور ایک روز ایسا ہوا کہ الیشا شونیم کو گیا، وہاں ایک دولت مند عورت تھی اور اس نے اسے روٹی کھانے پر مجبور کیا۔ پھر تو جب کبھی وہ ادھر سے گزرتا روٹی کھانے کے لیے وہیں چلا جاتا تو اس نے اپنے شوہر سے کہا، دیکھ مجھے معلوم ہوتا ہے یہ مرد خدا جو اکثر ہماری طرف آتا ہے مقدس ہے، ہم اس کے لیے ایک چھوٹی سی کوٹھڑی دیوار پر بنائیں گے اور اس کے لیے ایک پلنگ اور ایک میز اور ایک چوکی اور ایک شمعدان لگا دیں گے، پھر جب کبھی وہ ہمارے پاس آئے تو وہ وہیں ٹھہرے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔
خداوند کا شکر۔ کلام میں اس عورت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ بڑی دولت مند ہے، لیکن خدا کے خادموں کی قدر کرنے والی ہے، خدا کے خادموں کی عزت کرنے والی ہے، خدا کے کلام پر غور کرنے والی ہے۔ اور جب خدا کا بندہ علیشا اس علاقہ کے اندر جاتا، شونیم کے اندر جاتا، تو وہ عورت دیکھتی کہ یہ خدا کا بندہ ہے، خدا کے منہ کی باتیں کرتا ہے، خدا کے منہ کے کلام کی باتیں کرتا ہے۔ اس نے اپنے شوہر سے بات کی کہ یہ بندہ مجھے مقدس لگتا ہے، یہ بندہ مجھے خدا کا بلایا ہوا لگتا ہے، یہ بندہ مجھے خدا کا منہ لگتا ہے، یہ بندہ مجھے خدا کا نبی لگتا ہے۔ وہ اپنے خاوند کے ساتھ بات کرتی ہے تو خاوند بھی خدا پرست ہوگا، کلام کو ماننے والا ہوگا، خدا سے ڈرنے والا ہوگا، خدا سے پیار کرنے والا ہوگا۔ اس نے کہا جیسا تو کہتی ہے ویسا ہو۔ تو اس عورت نے کیا کیا؟ پہلے اس نے خدا کے خادم کے لیے اپنے گھر کو کھولا، اور کلام بیان کرتا ہے کہ اس نے اپنے خدا کے خادم کے لیے ایک چھوٹی سی کوٹھڑی بنائی۔ اس طرح کی چھوٹی سی کوٹھڑی بنائی تاکہ جب خدا کا خادم آئے گا تو وہاں پر رہے گا، آرام کرے گا، دعا کرے گا، خدا کی باتیں بیان کرے گا، اور میں اس کی خدمت کروں گی۔ پہلی بات اس نے کوٹھی بنائی، دوسری بات اس نے وہاں پر ایک بہت خوبصورت سا پلنگ لگایا، پھر تیسری بات اس نے شمعدان رکھا اور ایک میز رکھا، ایک چوکی رکھی۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو اس نے خدا کے خادم کے لیے کی۔ ایک کمرہ بنایا، دوسرا پلنگ تیار کیا، تیسرا چوکی بنائی، چوتھا شمعدان رکھا، اور اس نے خداوند کے خادم کی خدمت شروع کر دی۔ نہیں جانتی کہ کون ہے، نہیں جانتی کیا تعلق ہے، نہیں جانتی کہاں سے آتا ہے، کہاں جاتا ہے، کون ہے، کیسا ہے، لیکن وہ خدا کے کلام کو جانتی تھی۔ وہ یہ جانتی تھی کہ یہ جو خدا کے کلام کی مرادی کرتا ہے یہ مقدس آدمی ہے، یہ خدا سے ڈرنے والا ہے، یہ خدا سے پیار کرنے والا ہے، یہ خدا کی فکر کرنے والا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے علیشا اور اس کا دوست حجازی دور اس کے روم میں آتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور آپس میں بات کرتے ہیں کہ اس عورت نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، یہ ہماری بہت فکر کر رہی ہے، ہم ان کے لیے کچھ کریں۔ حجازی بڑا پریشان ہو جاتا ہے اور آ کر اس عورت سے بات کرتا ہے اور عورت سے پوچھتا ہے کہ یہاں کوئی اولاد نہیں؟ وہ عورت کہتی ہے میں بے اولاد ہوں، میرے اولاد نہیں ہے۔ اب برکت کا راز شروع ہونے والا ہے کہ کس طرح خدا اپنے لوگوں کو جو خدا کے خادم کی، خدا کے لوگوں کی، خدا کے کلام کی اور اس کے کاموں کی فکر کرتے ہیں، کس طرح خدا انہیں بابرکت کرتا ہے۔ اور خدا کے بندہ نے کہا اگلی بار جب بہار کے موسم میں آؤں گا خدا تجھے فرزند نارینہ عنایت کرے گا، خدا تجھے بیٹا دے گا، کیونکہ تو نے میری فکر کی ہے، تو نے کلام کو دعوت دی ہے، تو نے خدا کے خادم کو دعوت دی ہے، تو نے خدا کے کلام کی فکر کی ہے۔ جب اگلی بار میں آؤں گا تو تیرے ہاں بیٹا ہوگا۔ اور کلام میں لکھا خدا نے شنومی عورت کو ایک خوبصورت بیٹا دیا، اور جب بیٹا پیدا ہو گیا آہستہ آہستہ بڑا ہوتا گیا۔ جیسے ہی وہ بڑا ہوا وہ اپنے باپ کے ساتھ خدمت کرنے میں مشغول ہو گیا، اور کیا ہوتا ہے ایک دن اس بیٹے کے سر میں درد ہوتی ہے اور وہ درد اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ وہ بیٹا مرنے کے قریب ہو جاتا ہے، آخرکار وہ مر جاتا ہے۔ اور خدا کا خادم پھر اپنے علاقہ میں چلا گیا ہوتا ہے، حجازی اس کا جو شاگرد ہے، نوکر ہے، ملازم ہے، اس کے ساتھ جو خدمت کرتا ہے وہ اپنے علاقہ میں جا چکا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے وہ عورت اپنے بیٹے کو اٹھاتی ہے اور خدا کے خادم علیشا کے گھر چلی جاتی ہے۔ تو نے خدا سے مانگا تھا، اب یہ بیٹا مر گیا۔ اس نے اس عورت سے کہا اس پلنگ پر جو میرا کمرہ ہے وہاں پر میرے اس بیٹے کو جا کے لٹا دی۔
اور وہ عورت گئی. دیکھیے عورت کی فرمانبرداری، کوئی جواز نہیں ہے، کوئی آنسر نہیں ہے. جیسا خدا کا خادم کہہ رہا ہے ویسی جاکر کر رہی ہے. اور اس پلنگ پر جو خدا کے خادم کے لیے تیار کیا گیا تھا اس پلنگ پر جا کر اس بیٹے کو ڈال دیا جاتا ہے. اور جب خدا کا بندہ آتا ہے اس بیٹے کی دعا کرتا ہے وہ بیٹا زندہ ہو جاتا ہے. وہ بیٹا بابرکت ہو جاتا ہے. اس کی مشکل، اس کی پریشانی، اس کی نا امیدی خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ بیٹا زندہ ہو جاتا ہے. پہلی برکت بیٹا ہوا ہے. دوسری برکت کیا ہے کہ وہ مر گیا ہے تو زندہ ہو گیا ہے. اب تیسری برکت کے لیے تیاری شروع ہے. خدا کے خادم نے خدا ان کے ساتھ بات کی اور خدا نے اسے بیان کیا کہ شونیم کے اندر 7 سال کے لیے قحط ہوگا. 7 سال میں پریشانی آئے گی، دکھ آئے گا، مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی. اور خدا کا بندہ جا کر اس عورت سے، اس بہن سے، اس بیٹی سے کلام کرتا ہے. اے میری بہن، 7 سال بڑے مشکلات کے، 7 سال بڑے پریشانیوں کے ہیں. تو اپنے بیٹے کو، اپنے خاوند کو، اپنے کنبے کو لے کر کسی اور ملک میں چلا جائے. وہ عورت یہی سوال کرتی کیونکہ وہ خدا کے کلام پر توجہ کرتی کہ خدا کا خادم جو بھی کہے گا وہ میری زندگی کے لیے باعث برکت ہوگا. جو کچھ بولے گا وہ میرے گھرانے کے لیے باعث برکت ہوگا. اور وہ سارا ساز و سامان اٹھاتی ہے اور دوسرے علاقہ میں چلا جاتی ہے. کلام لکھا ہے اتنا سخت کال ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے. لوگ اپنے بچوں کو قتل کر کے کھا رہے ہیں اور جو کبوتر کی بھیک ہے وہ بک رہی ہے تاکہ کھائیں گے اور مر جائیں گے. اور کلام لکھا ہے 7 سال گزر گئے اور وہ عورت دوسرے علاقہ کے اندر مقیم ہے. اور 7 سال کے بعد جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ قحط ختم ہو چکا ہے، کال ختم ہو چکا ہے اور وہ دوبارہ اپنے علاقہ کے اندر آتی ہے. اور اس ٹائم پہ خدا کا بندہ الیشا خداوند میں سو گیا ہوتا ہے اور حجازی زندہ ہے. اور جو اس ملک کا بادشاہ ہے اس کے سامنے حجازی بیٹھا ہے اور وہ عورت آتی ہے شونیم کے علاقہ میں اور آ کر بادشاہ سے ملاقات کرتی ہے اور بادشاہ سے کہتی ہے اے خداوند کے بندہ، اے بادشاہ، میری جو زمین ہے، میرا جو گھر ہے، میری جو پیداوار ہے وہ مجھے لوٹائی جائے. جب ابھی وہ بات کر رہی ہوتی ہے تو حجازی الیشا کے سارے معجزات اس بادشاہ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوتا ہے. اس بادشاہ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ کال پڑ گیا تھا، ہم ایک علاقہ میں تھے، ایک بیٹی نے ہمارے لیے کمرہ تیار کیا، پلنگ تیار کیا، چوکی تیار کی، شمعدان رکھا، اس نے ہماری خدمت کی، اس نے ہماری فکر کی، اس کا بیٹا مر گیا اور خدا کے بندہ الیشا نے زندہ کیا. اور وہ عورت سامنے کھڑی ہوتی اور حجازی مڑ کے دیکھتا ہے یہ تو وہی عورت ہے، یہ تو وہی عورت ہے جس نے خدا کے خادم کی عزت کی تھی. یہ تو وہی عورت ہے جس نے خدا کے خادم کو اپنے گھر میں اتارا تھا. یہ تو وہی عورت ہے جس نے خدا کے خادم کی فکر کی تھی. وہ بادشاہ کہتا ہے اس کی عرض کو سنا چاہیے. اسے کہا ہے بادشاہ 7 سالوں میں میرے گھر پر قبضہ ہو چکا ہے، 7 سالوں میں میری زمین ویران بنجر ہو چکی ہے، اب اس زمین پر قبضہ ہو چکا ہے. اور بادشاہ کہتا ہے ایک خواجہ صلاح کو اس پر مقرر کرتا ہے اور کہتا ہے اس بیٹی کی جو بھی زمین ہے اسے واپس کی جائے. اور جو 7 سالوں کے اندر جو بھی اناج ہوا ہے، جو بھی کپاس ہوئی ہے، جو بھی گندم ہوئی ہے، جو بھی چاول ہوا ہے، 7 سال کی فصل اسے ادا کر دی جائے. جب ہم خدا کے لیے کچھ کرتے ہیں خدا ہمارے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے. کال ہے، لوگ پریشان ہیں، فصلیں نہیں ہیں، پیداوار نہیں ہے اور زمین بنجر ہو چکی ہے. اور بادشاہ نے کہا اس بیٹی کی، اس عورت کی زمین واپس کی جائے اور جو 7 سال کا اناج ہے، پیداوار ہے، وہ اسے واپس کیا جائے. میرے جب ہم خداوند کے کاموں میں حصہ ڈالتے ہیں
خدا کے خادمین کی، خدا کے بندہ یعقوب کی اور دوسرے خادمین کی، ہم اپنے گھروں میں انہیں بلاتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے خیر کرتے ہیں، تب برکت کے راز کھلتے ہیں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے اگر کوئی میرے خادم کو ٹھنڈا پانی کا پیالہ پلائے گا تو اس کا اجر ہرگز نہ ہوئے گا۔ آج لوگ خدا کے خادموں کی قدر نہیں کرتے، آج لوگ خدا کے خادموں کو دیکھ کر دروازہ بند کر لیتے ہیں، آج لوگ خدا کے خادموں کو لالچی تصور کرتے ہیں۔ یہ جو بائبل اٹھا کے آیا ہے یہ ہدیے کے لیے آیا ہے، یہ جو بائبل اٹھا کے آیا ہے یہ چندھے کے لیے آیا ہے، یہ جو بائبل اٹھا کے آیا ہے اپنے روٹی پانی کے لیے آیا ہے۔ لیکن خدا کا کلام بیان کرتا ہے اس عورت نے کہا مجھے یہ بندہ مقدس معلوم ہوتا ہے، مجھے یہ بندہ خدا کا ممسوح معلوم ہوتا ہے، مجھے یہ بندہ خدا کا چنا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو خداوند کے کلام میں لکھا ہے اگر کوئی میرے خادم کو قبول کرے گا تو وہ مجھے قبول کرے گا۔ اس لیے جب خدا کے خادمین آپ کو اپنے چرچز میں بلاتے ہیں، آپ کو خدا کی عبادت کے لیے بلاتے ہیں، آپ کو کلام کو سننے کے لیے بلاتے ہیں، تو ہر کام کو چھوڑ کر، تمام دنیا داری کو چھوڑ کر، تمام باتوں کو چھوڑ کر پہلا درجہ خدا کے کلام کو دیں۔ پھر دیکھیے گا برکت کہاں سے آئے گی، پھر دیکھیے گا خوشیاں کہاں سے آئیں گی، پھر دیکھیے گا رونق کہاں سے آئے گی، پھر دیکھیے گا آپ کے حالات کیسے تبدیل نہیں ہوتے، پھر دیکھیے گا آپ کی اولاد کے ہاں کیسی برکات آئے گی۔ آج ہم کیوں پریشان ہیں، آج ہم کیوں دکھی ہیں، آج ہم کیوں مشکلات میں ہیں، آج کیوں روپے پیسے میں برکت نہیں، آج کیوں ہم خدا کے حضور آتے ہیں لیکن برکت نہیں پاتے، کہ ہم دلی طور پر ہم خدا کے آگے جھکتے نہیں، ہم دلی طور پر خدا کو سجدہ نہیں کرتے۔ جب آپ دلی طور پر خدا ان کو اپنا دل دیں گے تو پھر خدا کہے گا اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، بتا تیرے دل کی رضا کیا ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے سب کو بڑی برکت دے۔